أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. صدق الله
ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ یہ تھے ملک کے معروف قاری جناب قاری محمد جمیل قادری صاحب جو تلاوت کلام پاک سے قلوب منور فرما رہے تھے، جزاک اللہ جی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، میں آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات سحر ٹرانسمیشن میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور جہاں جہاں اس وقت مجھے سنا اور دیکھا جا رہا ہے، دنیا کے تمام مسلمانوں کو، تمام زمین والوں کو اور تمام آسمان والوں کو میری جانب سے، 92 نیوز کی جانب سے، میرے تمام اسکالرز کی جانب سے حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد۔ ناظرین کرام، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اور عموماً ایسا ہوتا ہے، جب ہستیاں ایسی ہوں تو پھر ایسا ہونا بھی چاہیے کہ ادب خود یہ سوال کرتا ہے کہ ادب کے تقاضے کیسے پورے کیے جائیں۔ بہت سنبھل کے قدم رکھنے کا مقام ہوتا ہے ناظرین، الفاظوں کا چناؤ یہ بتلاتا ہے کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہیں اور کہاں جانا چاہتے ہیں۔ ایک ایسی ہستی پاک کا ناظرین تذکرہ پاک ہے کہ جن کی بارگاہ میں کلام کو بھی کلام نہیں، ادب کے سارے استعارے جس بارگاہ میں حاضر ہو کر با ادب ہو جاتے ہیں، ادب کے سارے استعارے جس بارگاہ میں جا کر با ادب ہو جاتے ہیں، وہ بارگاہ، وہ مقام امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا مقام ہے ناظرین، جن کو مدینے کی گلیاں بھی جانتی ہیں، تھی نہیں، میں نے تھی کا لفظ استعمال نہیں کیا ناظرین، خیال رکھیے گا، جن کو مدینے کی گلیاں بھی جانتی ہیں، جن کو مدینے کی فضائیں بھی جانتی ہیں، جن کو مدینے کے در و دیوار بھی جانتے ہیں، جن کو زمین والے بھی جانتے ہیں اور آسمان والے بھی جانتے ہیں، جن کے بھائی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ہوں، جن کے بابا جان من کنت مولا فاض علی مولا کا تاج سجائے ہوئے ہوں، جن کی والدہ محترمہ، میری آل اولاد آپ پر قربان ہو جائے کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جنتی عورتوں کی سردار ہوں، جن کی نانی جان محسنہ اسلام حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہوں، جن کے نانا جان جان کائنات سرور دو عالم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، جن کا نام حسن آسمانوں سے پہلی مرتبہ زمین پر خاص آپ ہی کے لیے اتارا گیا ہو۔ یعنی ذرا سوچئے ناظرین، بلا تمثیل عرض کرنے جا رہا ہوں، بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ دنیا میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا نام اس کے والدین رکھتے ہیں، اس کے چچا چچی رکھتے ہیں، اس کے تایا تائی رکھتے ہیں، اس کے دادا دادی رکھتے ہیں، اس کے نانا نانی رکھتے ہیں، یا ماما مامی رکھتے ہیں، یا پھپھو رکھتی ہیں، یا کوئی گھر کا بزرگ رکھتا ہے، مگر جب نام جانے کائنات کا رکھا جائے گا تو پھر نام بھی اللہ کی طرف سے بھیج کر جبرائیل علیہ السلام کو اس ڈیوٹی پر مامور کیا جائے گا، جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدائش کی گٹھی اپنی زبان مبارک چسوا کر اور اپنے لعاب دہن کو منتقل فرما کر ادا کریں ناظرین، جن کے کان میں آذان و اقامت امام الانبیاء فرمائیں، جن کو سید کا لقب خود سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائیں، جو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو کر فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتیاز لیے ہوئے ہوں، جو خود جنتی نوجوانوں کی سرداری کا امامہ سجائے ہوئے ہوں، یعنی جن کی محبت و مودت ہم گناہگاروں کے لیے جنت میں داخلے کا گیٹ پاس ہو کہ ان کے بغیر کچھ نہیں ہوگا صاحب۔ جس کو جنت میں جانا ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے قدموں سے لپٹنا ہوگا، اس کو وہ خاک مل جائے گی تو وہ جنت کے دروازے سے داخل ہو جائے گا۔ تو جو انتہائی حسین ہو، انتہائی خوبصورت ہوں کہ سر اقدس سے لے کر سینہ انور تک شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، جن کی سواری ناظرین پھر بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، ہم جیسے گناہگاروں کی سواریاں تو عام سواریاں ہوتی ہیں ناظرین، لیکن جن کی سواری دوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، جن کو دیکھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمائیں کہ یا اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو اس سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما۔ یعنی ناظرین ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے دوران سرکار علیہ السلام کی پشت مبارک پر سوار ہو جائیں تو محبوب خدا اپنے سجدوں کو طویل فرمائیں، جو اپنے نانا جان کی بشارت کے مطابق امت کے دو بڑے گروہوں میں صلح کا سبب بن جائیں، جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوما کرتے ہوں، جن کو سونگا کرتے ہوں، ان کے مقام اور مرتبے کو جنید کیا پوری کائنات مل کر بھی بیان نہیں کر سکتی۔
بس یہ سمجھ لیجئے ناظرین کہ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام زبردست عابد، بے مثل زاہد، افضل ترین عالم ہیں۔ آپ نے جب بھی حج فرمایا پیدل فرمایا، اور کبھی آپ نے اپنے پیر مبارک میں قدمین شریفین میں نالین پاک نہیں پہنی۔ عالم یہ ناظرین کہ آپ اکثر موت، عذاب، قبر، صراط کو بہت زیادہ یاد کیا کرتے تھے، رویا کرتے تھے جب آپ وضو کرتے تھے۔ یعنی اندازہ کیجئے ناظرین کہ آپ کا چہرہ مبارک کا رنگ زرد پڑ جایا کرتا تھا۔ آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے تو آپ اس وقت ایک بیت کی طرح کانپنے لگتے تھے، اس کی مثل کانپنے لگتے تھے۔ آپ کا معمول تھا جب دروازہ مسجد پر پہنچتے تو خدا کو مخاطب کر کے انتہائی عاجزی کے الفاظ ادا کر کے مسجد میں داخل ہوا کرتے تھے۔ آپ بے انتہا سخی تھے ناظرین، بے انتہا۔ اور سخاوت کیوں نہ ہو صاحب، سخاوت تو اسی در کی ہے۔ کائنات کے سارے سخی ایک طرف ہو جائیں اور در اہل بیت اطہار ایک طرف ہو، تب بھی ان کی سخاوت تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ تو ناظرین جن کے در کی سخاوت ہو کہ کبھی تو یہ ہوتا کہ آپ علیہ السلام کے پاس جو کچھ بھی ہوتا وہ سائل کو عطا فرما دیتے۔ کسی نے پوچھا آپ تو فاقہ کرتے ہیں لیکن سائل کو محروم نہیں فرماتے، تو کیا خوبصورت ارشاد فرمایا۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں ناظرین کہ میں خدا سے مانگنے والا ہوں، اس نے مجھے دینے کی عادت ڈال رکھی ہے، میں نے لوگوں کو دینے کی عادت ڈال رکھی ہے، میں ڈرتا ہوں۔ جملے سنیے گا ناظرین، مقام کیا ہے اور خوف کی انتہا کیا، کہ میں ڈرتا ہوں کہ اگر اپنی عادت بدل دوں تو کہیں خدا بھی اپنی عادت نہ بدل دے اور مجھے محروم نہ کر دے۔ یعنی جن کے صدقے ہم محروموں کو شفاعت ملے گی ناظرین، ان کا خوف کا عالم دیکھیے کیا ہے۔ آج بنیادی طور پر اس بارگاہ میں ہم اپنے کم علمی کو سامنے رکھتے ہوئے، کم فہمی کو سامنے رکھتے ہوئے بس ہدایت پیش کریں گے اس یقین کے ساتھ، تیقن کے ساتھ کہ جو یہاں موجود ہیں اور جو ٹیلی ویژن اسکرین کے اس طرف موجود ہیں، کل انشاءاللہ بروز محشر حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہم سب پر اپنی نظر کرم فرمائیں گے۔ ہمارے ساتھ ناظرین اس وقت جو شخصیات موجود ہیں وہ یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ میں اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ رمضان ٹرانسمیشن کے آپ وہ چمکتے ستارے ہیں کہ جن کے بغیر رمضان ٹرانسمیشن ممکن نہیں ہے۔ جید علماء کرام، پہلی شخصیت میرے بائیں جانب موجود بزرگ شخصیت ہیں ممتاز عالم دین محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب۔ دوسری شخصیت میرے بائیں جانب موجود ہیں ممتاز عالم دین محترم جناب پروفیسر محمد اعظم نوری صاحب۔ تیسری شخصیت میرے دائیں جانب موجود ہیں ممتاز اسکالر روحانی شخصیت محترم جناب پیر قمر الشکور احمد صاحب۔ اور چوتھی شخصیت ممتاز اسکالر میرے دائیں جانب محترم جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب۔ اور آخر میں میرے بھائی ممتاز قوال اپنے ساتھیوں کے ساتھ جناب شیر میاداد خان صاحب۔ آپ تمام احباب کو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی بہت مبارکباد۔ السلام علیکم، خوش آمدید۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں سحری کا موقع ہے، اور آج کا دن ماشاءاللہ اتنا حسین، اتنا خوبصورت دن، بلکہ یوں کہیے کہ حسینوں کے حسین کا دن ہے ناظرین۔ آج حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے، اور جید علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہمارے شیر میاداد بھائی نے تو کیا کمال ابتدا کی ہے۔ تو یہ آغاز کرتے ہیں پروفیسر صاحب سے۔ پروفیسر صاحب پہلے تو سب سے بڑا یوں کہیے کہ لوگوں کو یہ میرے خیال اب بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بغیر اہل بیت اطہار کے محبت کے کچھ ملے گا نہیں، نہ یہاں ملے گا نہ وہاں ملے گا۔ اس میں کوئی پہلے بتائیے کہ اہل بیت اطہار کی فضیلت، ان کا مقام، مرتبہ، ان کی محبت، ان کی مودت۔ اہل بیت اطہار کا ایک حسین پھول، حسین فرد، سید الاسقیاء، امام الاولیاء، صاحب جود و سخا، نور نظر سیدۃ النساء، جگر گوشہ علی مرتضیٰ، راکب دوش مصطفیٰ، سبحان اللہ، امام المسلمین، حلیم، سلیم، رحیم، کریم، متواضع، منتصر، صابر، متوکل، باوقار، زہد و مجاہدہ نفس کا مرقع۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنید صاحب، اہل بیت اطہار وہ گلدستہ ہے جس کا ایک ایک پھول جنت کے آب طہور، آب کوثر سے دھل کر اجلا ہو کر
جنت کی خوشبوؤں میں رچا بسا کر زمین پر اتارا گیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ہم جن کا نام زبان پر لانے لگے ہیں یہ وہ ہیں کہ جن کو آقا نامدار سرور کائنات سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سونگ کر فرماتے میرے اس شہزادے سے مجھے جنت کی خوشبو آتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محدثین جب یہ مقدس نام اپنی کتابوں میں تحریر کرتے تو ساتھ انہیں لکھنا پڑتا کہ ریحانتہ سبط رسول اللہ، سبحان اللہ۔ رسول اللہ کی خوشبو اور آپ کی آل پاک۔ ہم قرآن کریم کی طرف جب جاتے ہیں کہ اے قرآن، یہ وہ نفوس قدسیہ جن کے لیے مستدرک للحاکم میں صحیحین کے حوالے سے عقبہ کے یہ حاکم کے حوالے سے حدیث درج کی، راوی علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب وہ یہ فرمائیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں سب سے پہلے یہ 5 تن پاک داخل ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن کی طرف ہم نے رجوع کیا تو اس نے کہیں کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سبحان اللہ۔ آئے تطہیر، جو بھی مومن ہے مسلم ہے اس کے کان میں یہ رس گھولتے رہتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ ان کی محبت کا کیا کہنا جن کے لیے اللہ کریم محبوب سے فرمائے، حبیب افضل سے فرمائے صلی اللہ کہ کل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ، آہا، کچھ اور نہیں چاہتا۔ آہا، محبوب آپ امت کو بتا دیں میں نے تمہاری بھلائی کے لیے جو حرص کی حد تک جان گھلائی ہے فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، اس کا اجر تم سے یہ چاہتا ہوں کہ اہل بیت کی محبت کو نہ بھولنا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہم آیت اطعام کی طرف آتے ہیں تو تاجدار حلتا کا جلوہ ہمیں نظر آتا ہے، وہ محبت کی طرف پکار رہا ہے۔ جنید صاحب، اس ریحانت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کہنا جب ہم قرآن میں غوطہ زن ہو کر ان حقائق کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو قرآن کہتا ہے آؤ امام حسن مجتبیٰ اور دیگر اہل بیت اطہار کی شان جاننا ہو تو آیت مباہلہ کو سامنے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ کیا منظر تھا واہ واہ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سیدہ فاطمۃ الزہرا، اللہ اللہ اللہ، سیدنا دائیں علی حسن ہیں، بائیں حسین ہیں، علی مرتضیٰ ہیں۔ ایمان والے تو جس حال سے دیکھتے تھے وہ ہم بیان کرتے رہیں گے انشاءاللہ اس محفل میں۔ غیر مسلموں نے جب دیکھا انہیں وہ نورانی مجسم نور چلتے ہوئے نظر آئے کہ ان کا سب سے بڑا راہب جو تھا وہ ساتھیوں سے کہنے لگا خیر چاہتے ہو تو ان کے سامنے جھک جاؤ، دعا نہ کروانا۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے ان حضرات کی شان کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ بلکہ قطع کلام کی معذرت عاقب نے یہ کہا تھا نا کہ میں ان چہروں پر وہ نور دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ قسم اٹھا لیں تو اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے ہٹا۔ ہائے ہائے ہائے، یعنی اس کو نظر آ رہا تھا۔ اب اگر کوئی مومن ہو اور اسے یہ شان نظر نہ آئے تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بار ان شہزادوں کو بٹھا کر اللہ تعالیٰ سے یہ مانگا اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ سبحان اللہ۔ جو ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت کر۔ سبحان اللہ۔ اس لیے جب ہمارے سامنے ان نفوس قدسیہ کے نام آتے ہیں تو یقین جانیے کہ ہم سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک نور میں نہا جاتے ہیں، خوشبوئیں معطر کرتی ہیں ہمارے دل و دماغ کو۔ اللہ کریم سے اسی التجا کے ساتھ ہم چلتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ان سے محبت کرنے والوں میں آمین آمین آمین۔ سبحان اللہ جی۔ پیر صاحب یہ فرمائیے کہ آپ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کیا کمال ظاہر ہے، مطلب منظر ہوگا، کیا حسین منظر ہوگا، اور جن مقدس ہستیوں اور رشتوں کے جھرمٹ میں آپ تشریف فرمائیں ذرا اس حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قریش مکہ نے اور بالخصوص عاص بن وائل نے
جب حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر کا طعنہ دیا جناب حضرت عبداللہ حضور کے چھوٹے صاحبزادے کے انتقال پر، تو اللہ رب العزت نے سورہ کوثر نازل فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اب یہ مکہ مکرمہ کا واقعہ ہے، ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی حیات مبارک کا واقعہ ہے۔ اب اللہ رب العزت نے جب اپنی حبیب سے وہ راز کا کلام کیا، راز کا کلام میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ظاہر میں تو دونوں صاحبزادے یکے بعد دیگرے وصال فرما گئے، نسل تو ختم ہو گئی۔ ظاہر میں تو کفار معاذ اللہ جو کہہ رہے تھے نقل کفر نہ باشد، ظاہر تو وہی تھا، لیکن راز کا کلام یہ تھا کہ اے حبیب بے شک ہم نے آپ کو عطائے کثرت فرمائی، معجزات کی کثرت بھی، برکات بھی، ہر چیز، الکوثر جو خاص نسل مبارک کی برکت ہے، جو اس سورہ مبارک کا شان نزول جو اس کی آخری آیت سے واضح ہو رہا ہے، ان شانئک ھو الابتر، اے حبیب بے شک آپ کا دشمن مقتول نسل ہے۔ اچھا، اب یہ مکہ مکرمہ میں آیہ مبارکہ اور یہ صورت نازل ہوئی۔ میں آج صبح جب اپنے نوٹس فائنل کر رہا تھا آج 2-3 گھنٹے پہلے، تو میں اس بات کو بڑی شدت سے، میرا اچانک ذہن اس کی طرف گیا، اور میں آپ کو بھی متوجہ اب کرنا چاہوں گا آپ سب دوستوں کو، کہ حضور علیہ السلام کو اس وعدہ پروردگار کے ایفا ہونے کا کتنی شدت سے انتظار ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا اچھا جملہ ہے، کتنی شدت سے انتظار ہوگا۔ اور آج وہ تاریخ ہے 15 رمضان المبارک 3 ہجری، آج وہ تاریخ ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وعدہ الہیہ کی عملی صورت سورہ کوثر کی تفسیر اول بن کر حضرت امام حسن مجتبیٰ کی صورت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، آقا کی خوشی کا عالم کیا ہوگا، آقا کی مسرت کا عالم کیا ہوگا۔ اور اس مسرت اور خوشی کو ہم یوں دیکھتے ہیں کہ اس کائنات میں حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام وہ پہلی ہستی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ ان کا نام، جیسے آپ نے انٹرو میں بیان کیا، بذریعہ وحی ان کا نام جو ہے وہ آیا۔ اسد الغابہ کی یہ روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے حسن اور حسین، یہ دونوں نام ایسے ہیں جن کو عرش کے پردوں میں چھپا کر، سبحان اللہ، سبحان، اور جب آپ تشریف لائے تو بذریعہ وحی نام مبارک جو ہے وہ عطا ہوا، اور پھر آپ کے کانوں میں اذان اور اقامت خود حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہی۔ اس ضمن میں معمول یہ تھا کہ جب بھی کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بچہ پیدا ہوتا، بیٹا یا بیٹی، تو اس وقت حضور علیہ السلام کے وہ مؤذن صحابہ میں سے کوئی جاتا اور اس کے بچے کے دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت، بیٹا ہو یا بیٹی کہیں جاتی۔ لیکن کیا عظمت ہے، کیا شان ہے حسن مجتبیٰ کی، کہ توحید باری تعالیٰ کی گواہی، اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی، اللہ کے معبود حقیقی ہونے کی گواہی، حضور کے خاتم النبیین ہونے کی، رسول خدا ہونے کی گواہی خود زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے کانوں میں جا رہی ہے، اور زبان وہی ترجمان چوسنے کو عطا ہو رہی ہے۔ کیا عظمت ہے، کیا شان ہے، اور اس عظمت کے ان پہلوؤں پہ جتنا ہم غور کرتے چلے جائیں، ہمیں یوں لگتا ہے کہ یہ حسن مجتبیٰ علیہ السلام نام اللہ نے اس لیے رکھا چونکہ وعدہ جو اس نے کیا تھا، حبیب میں عطا کروں گا، بھائی سبحان اللہ، میں عطا کروں گا، حبیب آپ دل گرفتہ نہ ہوں، میں عطا کروں گا اس کا بدل۔ یہاں میں یہ وضاحت عرض کرتا بلکہ قطع کلام کی معذرت، آپ کی صورت میں ایک جواب بھی مل گیا نا، پہلا جواب اور بھرپور جواب چلا گیا۔ جی، یہاں میں یہ عرض کرتا جاؤں کہ 2 صاحبزادے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ، جن کا لقب طیب و طاہر ہے، عطا بھی کیے اور واپس لے لیے۔ اس میں حکمت اور اس میں راز کیا تھا؟ بتائیے۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ انبیاء بنی اسرائیل میں سینکڑوں انبیاء ایسے ہیں جن کے بیٹے بھی آگے نبی ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان نبی ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف نبی ہیں، یعنی سینکڑوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو 2 فرزند تو عطا فرمائے، لیکن واپس اس لیے لے لیے کہ اگر یہ زندہ رہتے، جوان ہوتے، نبی نہ ہوتے، تو حضور علیہ السلام پر دیگر اہل کتاب
یوں سبقت لینے کی کوشش اس اعتبار سے سبقت، اس اعتبار سے کہ ہمارے انبیاء کے تو بیٹے بھی نبی ہیں، اور اگر آپ کے بیٹے نبی ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی شان میں فرق آتا تھا۔ اس لیے اللہ نے بیٹے دے کر واپس لے لیے اور کہا حبیب اس کا بدل میں اس سے بہتر عطا فرماؤں، اللہ 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 اللہ، اور وہ میری پسند ہوگی، میں اپنے حبیب کو اپنی پسند اللہ عطا اللہ، فرماؤں۔ اور اسی لیے سرکار علیہ السلام نانا ہونے کے باوجود آپ کو بیٹا بھی فرماتے ہیں۔ وہی دو بیٹے جو لیے وہی دو حسن اور حسین عطا فرمائے، وہی دو حسن اور حسین عطا فرمائے۔ آپ نے اشارہ کیا انٹرو میں، پروفیسر صاحب نے بھی ذکر کیا، وہ جو جھرمٹ ہے نا ذرا وہ بتائیے ذرا۔ وہ میں عرض کرتا ہوں، آپ کی عظمت اور شان کے حوالے اگر ہم دیکھیں تو آپ کی ذات والا شان کو اللہ رب العزت نے کتنی عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ایک پہلے میں بات عرض کر لوں پھر عرض آتا ہوں کہ آپ کی تشریف آوری سے اس امت کو عقیقہ کے مسائل جو ہیں وہ معلوم ہوئے، یعنی آپ کے آنے پر حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا 7ویں دن بال سر کے اتروائے، اور یہ میرے سامعین ناظرین اس بات کو نوٹ کریں کہ بیٹا ہو یا بیٹی، اس کے سر کے جو پہلے بال ہیں جسے ہم اپنی مادری زبان پنجابی میں کہتے ہیں جھنڈ اتروانا، وہ 7ویں دن مسنون ہے، ٹھیک ہے، اور بالوں کے برابر چاندی خیرات کی، اور 2 بکرے حضور علیہ السلام نے ذبح کر کے ان کو خیرات، یعنی عقیقے کا سلسلہ آپ سے جو ہے وہ باقاعدہ جاری ہوا۔ ویسے تو عقیقہ حضور علیہ السلام کا بھی حضرت عبد المطلب نے 100 ذبح کر کے کیا تھا، لیکن شریعت مصطفیٰ میں جو پہلا عقیقہ ہوا ہے وہ حضرت امام حسن۔ سبحان اللہ، بات آگے بڑھاتے ہیں۔ علامہ صاحب اب یہ جھرمٹ کی جو بات ہو رہی تھی، میں چاہتا ہوں اسی تسلسل میں، اور پھر سرکار علیہ السلام کے جو دیگر اعمال آپ کی پیدائش کے موقع پہ ذرا اس پہ نظر فرمائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی اجازت سے آج آغاز محفل میں شیر بھائی نے جو ایک ماحول پیدا کیا ہے، وہ شیر ہیں، وہ تو اسی طرح کا میں ایک ٹریبیوٹ ان کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ لوٹ لیتے ہو دھڑکنے دل کی، سبحان اللہ، لوٹ لیتے ہو دھڑکنے دل کی جب نظر سے کلام کرتے ہو۔ اللہ آپ کے اس سوز و گداز میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ جنید بھائی آپ نے جھرمٹ کی بات کی تو میں اسی جھرمٹ کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ اس جھرمٹ کو رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے سنیں تو کیف کچھ اور بڑھ جائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں عصر کی نماز ہے اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4تھی رکعت میں ہیں، دونوں شہزادے آتے ہیں اور آ کے آپ کی پشت انور پہ سوار ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سلام پھرتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، میں مختصر کر رہا ہوں، حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کے دائیں کندھے پہ بٹھاتے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کے بائیں کندھے پہ بٹھاتے ہیں، اور پھر اس جھرمٹ کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں صحابہ سے، الا اخبرکم بخیرکم جدا و جدتا، الا اخبرکم بخیرکم امن و امتن، سبحان اللہ، خالن و خالتن، سبحان اللہ، ابن و امن، سبحان اللہ، 8 رشتے گنے آقا علیہ السلام۔ اللہ فرمایا کیا میں تمہیں بتاؤں اس ہستی کا تذکرہ جو نانا اور نانی کے اعتبار میں تم میں سب سے بہتر ہے، اللہ، چچا اور چچی کے اعتبار میں تم میں سب سے بہتر ہے، اللہ، ماموں اور خالہ کے اعتبار میں تم میں سب سے بہتر ہے، سبحان اللہ، ماں اور باپ کے اعتبار میں تم میں سب سے بہتر ہے، سبحان اللہ۔ اب یہ اس جھرمٹ کی بات آتی ہے، اللہ اللہ، فرماتے ہیں جدہما محمد الرسول اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اس جھرمٹ میں سراجم منیرہ بن کے حضور چمک رہے ہیں، سبحان اللہ، جدتہما خدیجہ، پھر فرماتے ہیں ابوہما علی ابن ابی طالب، سبحان اللہ، پھر فرماتے امہما فاطمہ بنت رسول اللہ، سبحان پھر فرماتے امہما جعفر بن ابی طالب، اللہ اللہ، امتہما ام ہانی، سبحان اللہ، خالہما القاسم ابن رسول اللہ، سبحان اللہ، وخالاتہما رقیہ ام کلثوم۔ یہ جھرمٹ آقا علیہ السلام بیان فرما کے کہتے ہیں سنو جدو، اور یہ یقین جانے میں حدیث میں نے سینکڑوں بار پڑھی ہے اور جتنی بار بھی پڑھی ہے ایک وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا 8 رشتے گن کے فرمایا جدہما فی الجنہ، اس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ ان کے نانا بھی جنت کے سردار ہیں، اللہ، سبحان اللہ، جدتہما فی الجنہ، ابوہما فی الجنہ، سبحان اللہ، امہما فی الجنہ، سبحان اللہ، امہما فی الجنہ، امتہما فی الجنہ، خالہما فی الجنہ، سبحان اللہ، خالاتہما فی الجنہ، سبحان اللہ۔
یہ 8 رشتے بیان کر کے فرمایا وَهُمَا، یہ دونوں بھی فِي الْجَنَّةِ، اللہ، اور آخری جملہ تو میرے دل کی یقین جانے جان کھینچ لیتا ہے، فرمایا مَنْ أَحَبَّهُمَا فِي الْجَنَّةِ، سبحان اللہ سبحان اللہ، فرمایا وہ سارے جنت جو محبت کرتے، جو ان دونوں سے پیار، اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج یہاں پہ بیٹھے خوش نصیب، اللہ سکرین کے اس پار بیٹھے خوش نصیب، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو اظہار محبت کر رہے ہیں، تو وہ اس سارے جرمٹ سے جنت کی خیرات لینے کے لیے اپنے دامن پھیلائے بیٹھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ آپ کی ولادت ہوئی ہے تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مسند احمد کی روایت ہے، آ کر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک جملہ، اس جملے میں بھی محبت ہے، اس جملے میں بھی محبت ہے، آپ فرماتے ہیں ارونی ابنی، مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، اللہ واسا نہیں کہتے، مجھے میرا بیٹا دکھاؤ۔ اور اگر میں اس کو یہاں پہ روک کے، یہ تو ابھی پیر صاحب نے بات کی کہ انا اعطیناک کل کوثر کا کتنی مدت تک انتظار کیا، تو اس مدت کی ایک کڑی یہ بھی ہے کہ ایک روز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری چچی جان سیدہ ام فضل حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک بڑا عجیب خواب دیکھا، کأن عضوا من اعضائک فی بیتی، آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا جس میں اطہر سے جدا ہوتا ہے اور وہ میرے گھر میں آ کے گرتا ہے، سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، فرمایا چچی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، یہ تو بہت اچھا خواب ہے، ان قریب میری نور نظر لخت جگر بدا تم منی کے گھر میں ایک فرزند پیدا ہوگا جسے دودھ پلانے کا شرف آپ کو نصیب، اللہ آپ کو نصیب۔ اور ادھر حضرت عباس کے گھر میں حضرت قسم عبداللہ ابن عباس کے بھائی وہ پیدا ہوئے تھے، اور ادھر حضرت امام حسن مجتبی پیدا ہوئے تھے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا علی اس کا نام کیا رکھا ہے؟ وہ چونکہ شجاعت، بہادری، دلاوری، دلیری اس میں ان کا ذوق تھا، ان کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیتہ حربن، میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے، جنگجو۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ اس کا نام نہیں ہے، سمیتہ حسنن، میں اس کا نام حسن رکھ رہا ہوں، اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ نام نامی اس میں گرامی وہ ہے کہ جو آسمانوں سے بھی آیا ہے، رحمت کونین کے لب چوم کے بھی آیا ہے، من اللہ و رسولہ، یہ نام نامی اس میں گرامی حضرت امام حسن کو نصیب ہوا ہے، سبحان اللہ۔ اچھا اس کے بعد پیر صاحب نے بات کی کہ اذان دی گئی، تو اذان کے بعد ایک مرحلہ اور بھی تھا جس کو ہم اپنی اصطلاح میں تحنیک کہتے ہیں۔ جی، وہ تحنیک کیا ہوتا ہے؟ گھٹی دینا، گھٹی دینا۔ ہاں، میں قربان جاؤں کہ جن کو گھٹی رحمت کونین نے اپنے لعاب دہن کی، اللہ اکبر، اور زبان مبارک چسوا کے دی، اعلیٰ حضرت نے، یقین جانے میں یہ آخری جملے بول رہا ہوں، مجھے علم ہے ٹائم زیادہ ہو گیا، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے اس کا ترجمہ کتنا حسین کیا ہے، انہوں نے کہا شہد خارے لعاب زبان نبی، زبان نبی سے جو لعاب نکلتا تھا نا وہ شہد چوسا ہے حضرت امام حسن، شہد خارے لعاب زبان نبی، چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام۔ بات آگے بڑھاتے ہیں، لیکن بڑھانے سے قبل ناظرین میں گزارش کروں گا آپ جہاں جہاں تشریف فرمائیں وہ جملے اس وقت جو ہے نا بس یہ سمجھ لیجئے کہ اپنے قلب میں پیوست کر لیجئے کہ جن محبتوں کا اور جن یوں سمجھ لیجئے کہ اپنا سلسلوں کا اور نسبتوں کا ذکر کیا اس وقت، سبھی ظاہر ہے جنت میں، لیکن ان سب کی محبت کی وجہ سے انشاءاللہ ہم بھی وہیں ہوں گے۔ تو تقاضا یہ ہے کہ آپ اس وقت جہاں جہاں بیٹھیں درود پاک کا نذرانہ سرکار علیہ السلام پر اور ان کی آل پہ بھیجتے رہیں، اور پھر دیکھیے کتنی محبتوں کا اور الفتوں کا نزول آپ پر ہوتا ہے انشاءاللہ۔ جی ڈاکٹر صاحب ابھی بتائیے کہ ایک تو سرکار علیہ السلام ظاہر ہے جو آپ کا بچپن خاص طور پہ، اور سرکار علیہ السلام کی جو آپ سے محبت ہے اس میں کئی واقعات کشتی والے بھی ہیں، ممبر والے بھی ہیں، ہرن والے بھی ہیں، ذرا اس پہ ذرا کلام فرمائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید صاحب بہت شکریہ، آج کا دن بہت ہی مبارک ہے اور برکتوں والا ہے کہ امام حسن پاک کا یوم ولادت ہے۔ آپ کی وہ شان ہے، میں علامہ سے شروع کرنا چاہوں گا۔ علامہ کہتے ہیں کہ یک شمع شبستان حرم، حافظ جمیعت خیر الامم، کہ امام حسن وہ ہیں جو شمع شبستان حرم ہیں، کہ ان کی روشنی سے حرم روشن ہے، اور آپ اس امت کی جمیعت کے، اس امت کی وحدت کے محافظ ہیں، سبحان اللہ، سبحان تانشینت آتش پیکان وکار۔ اور ان کا طریقہ کار یہ رہا ہے پشت پازد،
بر تخت و تاج و نگی کہ آپ کی شان یہ ہے کہ تاکہ امت میں سے جو ایک تعصب کی آگ جلی ہوئی ہے وہ مٹ جائے، آپ نے تاج و تخت چھوڑ دیا، اللہ اللہ اللہ، اس کی قربانی دے دی۔ یعنی امام حسن کی شان یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اس امت کے لیے وہی بنایا جیسا آپ کا نام رکھا گیا۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ، کیا اچھا دیکھیں جملہ نا، ہے، واہ، یعنی کہ آپ کا نام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، جیسے ابھی ذکر ہوا، آپ کا نام تو حرب رکھا تھا آپ کے والد گرامی نے، سینا علی مرتضیٰ نے، آپ نے وہ نام رکھا جو اس سے پہلے اس معاشرے میں کسی کا نام نہیں تھا، اور اس نام نے یہ بھی بتا دیا کہ انہوں نے آگے کرنا کیا اس امت کے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ یعنی نام رکھنے سے ہی امام پاک کا جو کردار ہے اور امام پاک کے جو احسانات ہے اس امت پہ، اللہ، ان کی طرف سے انڈیکیشن ملنی شروع ہوئی۔ سبحان اللہ، اور آپ کے نام پاک کا ہی یہ ایک پہلو بھی ہے کہ سینا علی مرتضیٰ کی دو کنیتیں ہیں، ابو تراب اور ابو الحسن۔ یہ علامہ کہتے ہیں یہ نکتہ میں نے سیکھا ہے ابو الحسن سے۔ تو یہ جو آپ کی شان ہے سینا علی مرتضیٰ کی، ایک یہ پہلو بھی سامنے آ گیا کہ حضرت امام حسن کے اسم پاک سے سینا علی مرتضیٰ کی یہ کنیت ابو الحسن بھی ہوئی، اور یہ ایک شان بھی آپ کی ہمارے سامنے آتی ہے۔ سبحان اللہ، جو شان ہے جنید صاحب اہل بیت اطہار کی، اتنا اس کے اندر ایک امتیاز ہے، جتنا ہم اس کو دیکھتے چلے جاتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ایمان کی جڑیں کہاں پہ رستہ ہیں، سبحان اللہ، اور ہمارا ایمان محکم، مستحکم، اثر آفرین اور فیض رساں کہاں سے جا کے ہوتا ہے۔ اللہ، مسند احمد بن حنبل کی ایک حدیث پاک ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اس آسمان کے تارے ختم ہو جائیں گے تو آسمان فنا ہو جائے گا، اللہ، اور جب زمین سے میرے آل بیت اٹھ جائیں گے تو زمین فنا ہو جائے گی۔ اللہ اللہ اللہ، گویا اس زمین کی روشنی آل بیت اطہار کے اللہ اللہ، ساتھ بالکل ایسے ہے جیسے آسمان کی روشنی آسمان کے تاروں سے ہے۔ اللہ اکبر، سیدنا ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے آل بیت کو ایسے سمجھو جیسے جسم کے اندر سر ہے، اللہ اکبر، یہ ایسے بھی نہیں بلکہ ایسے جیسے سر کے اندر آنکھیں ہیں، کیونکہ آنکھوں کے بغیر سر نہیں دیکھ سکتا اللہ اور اسے کوئی ہدایت نہیں مل سکتی۔ اللہ اللہ، تمہارے لیے ہدایت کا راستہ میرے آل بیت اطہار ہے۔ سبحان اللہ، تو بچپن سے ہی امام پاک، امام حسن، امام حسین، یعنی ان کا امتیاز یہ ہے کہ ساری تربیت، ساری ان کی اٹھان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے ہوئی۔ سبحان، یعنی جتنا بھی فیضان نبوت ہے تربیت کی صورت میں، شفقت کی صورت میں، نگرانی کی صورت میں، سرپرستی کی صورت میں، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے اندر ہمیں وہ رچا بسا ہوا نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، اور اس حد تک محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ حسنین کریمین آئے اور آپ نے سرخ جوڑا پہن رکھا ہے، اللہ، عجیب آپ کا ایک حسین بچپن منظر ہے، سبحان اللہ، لیکن اتنے آپ بچپن میں کہ اس مرحلے میں ہے کہ صحیح چل نہیں پاتے، چلتے ہوئے جیسے گرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ چھوڑ دیا اور ممبر سے اتر کے آئے اور آپ دونوں شہزادوں کو اٹھایا اور اٹھا کے ساتھ لے گئے، اللہ اللہ، اور فرمایا کہ ان کی تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، لہٰذا میں نے خطبہ چھوڑا اور ان کو میں اٹھا کے اپنے پاس لے آیا ہوں۔ تو یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا موقع نہیں ہے، آپ آتے جاتے ان کو دیکھتے ہیں، ان کو سونگتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہما ریحان عطا یا پھر دنیا میں میری خوشبو یہ دو شہزادے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ خوشبو کہا، اپنی خوشبو کہا اور جنت کی خوشبو کہا، بتایا کہ اس کی اصل کیا ہے، یعنی ان کی اصلی جنتی ہے یہ اپنی جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ اپنی اٹھان میں، اپنی ساخت میں، اپنی اصل میں جنتی ہیں، یعنی جن کی خوشبو ہی جنت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ جنت کے آپ دیکھیں خوشبو کے دو حوالے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ میری خوشبو ہے، فرمایا یہ جنت کی خوشبو، ان کو سونگتے فرماتے ہیں یہ جنت کی خوشبو کے طور پہ میں ان کو سونگتا ہوں، گویا آپ ہی کی خوشبو جنت کی خوشبو ہے، اور ان کی اصل جنت کی سے تعلق رکھتی ہے، جنت کے ساتھ متعلق ہے۔ سبحان اللہ، ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں سحری کی خصوصی براہ راست نشریات میں رحمت رمضان۔ بات یہ ہے کہ آج کا دن بہت اہم ہے، آج حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے، اور آپ جانتے ہیں ناظرین کہ ان کے حسن کو ایک مثال کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے، اور کیوں نہ ہو کہ آپ سر اقدس سے لے کے سینہ اطہر تک
سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ ہیں. پروفیسر صاحب موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا حسن و جمال ذرا بتائیے کیسا؟ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل چلانے کے لیے یہ جو پھول عطا فرمائے, ان کے حسن و جمال کا احاطہ کسی کے بس میں نہیں ہے. حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر ڈالی اور حسن کا لفظ استعمال کیا, انتخاب کیا, اور پھر آپ نے اس حسن کی خیرات بھی دی. اللہ کہ جب مینڈے ذبح کیے گئے تو آپ کی جو دایاں ہیں, حضور علیہ السلام نے ان مینڈوں میں سے ایک کی پوری ران ان کو دی اور ساتھ 1 دینار دیا. اللہ 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 اللہ. صحابہ رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے امام حسن علیہ السلام کو وہ حسن و جمال عطا کیا تھا کہ جب ان پر نظر پڑتی تھی تو دل کرتا تھا کہ آنکھ سے اوجھل نہ ہوں, اور پھر آپ ساتھ شیریں کلام اتنے تھے کہ ہماری آرزو ہوتی کہ آپ کی خدمت میں بیٹھ کر دیکھتے بھی رہیں, سنتے بھی رہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. پھر صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنی زندگیوں میں دیکھا کہ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اپنے سجدے کو کتنا دراز کر رہے ہیں, سبحان اللہ, ان کے لیے منبر چھوڑ رہے ہیں, سبحان اللہ. اور حالت یہ تھی کہ اگر ان میں سے کسی کے رونے کی آواز آتی تو اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے لیے بے چین ہو کر سیدہ زہرا کے گھر میں آ جاتے, فرماتے ان کو رونے نہ دیا کرو, ان کے رونے سے مجھے قلق ہوتا ہے, مجھے تکلیف ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام انہیں جس حسن سے نوازا تھا اس کو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم حسنین کو سامنے کھڑا کرتے اور رسول اللہ کی زیارت کر لیا کرتے. سبحان اللہ. ایک شہزادے سر سے لے کر ناف تک اور ایک شہزادے ناف سے لے کر پاؤں تک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم. پھر یہ کہ ہم ان کے حسن و جمال اور ان کی صحابہ رضی اللہ عنہم کے ہاں جو قدر و منزلت ہے اس کے کئی مناظر دیکھتے ہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی جب خلافت ہوئی, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو شاید آپ نے بھی ذکر کیا اور بھی ذکر ہو چکا کہ انہوں نے کندھے پر اٹھا رکھا ہے. اور فرماتے ہیں عقبہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے علی, یہ تو سارے کے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھ رہے ہیں, اور اس کے جواب میں علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے. سبحان اللہ. آپ مسکرا دیتے ہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسے انسان ان شہزادوں سے کتنا پیار کرتے تھے, ان کے نزدیک ان کی کیا قدر و منزلت تھی. حسن کا چرچا تو جنید صاحب پورے عرب میں تھا. اللہ. پورا عرب چاہتا تھا کہ کسی طرح ہماری ان سے نسبت ہو اور جنت کے جوانوں کے سردار کے ساتھ ہم بھی جنت کے حقدار. سبحان اللہ. اچھا میں آپ کو ایک بات پتہ نہیں کہ میرا وجدان کہتا ہے کہ جبرائیل امی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی طرف سے تو تشریف لائے تھے, لیکن ایکچولی وہ حسن دیکھنے آئے تھے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب وہ کشتی ہو رہی ہے, وہ جو کشتی ہو رہی ہے, میں وہی اسی طرف جانا چاہ رہا تھا. جی. اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم امام حسن سے فرما رہے ہیں حسین کو پکڑو, حسین کو پکڑو. سبحان اللہ. سیدنا حضرت جبریل امین علیہ السلام تو اس گھر کے اتنے فدائی تھے, کیا عرض کریں. کسی نبی کے پاس 2 بار, کسی اللہ کے نبی کے پاس 6 بار, کسی کے پاس 12 بار. لیکن جب دربار رسالت, کیا حسن ہے اس گھرانے کا کہ 24,000 بار بھی جبریل کا جی نہیں بھرا. اللہ. اتنا چکر لگا رہے ہیں اس در اقدس کا. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارے منزل دیکھ رہے ہیں کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کشتی ہوتی ہے, اور حضرت حسن سے فرما رہے ہیں پکڑو حسین کو پکڑو. سیدہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بڑے سے فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. حضرت جبرائیل امی. جی جی. فرمایا میں کیوں نہ کہوں, حسین سے جبریل یہی کہہ رہے ہیں. ان کو جبریل یہ کہنے کے لیے آئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک شکاری آتا ہے, اس کے پاس ہرنی کا بچہ ہوتا ہے, وہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتا ہے. تھوڑی دیر بعد حضرت امام حسن آتے ہیں,
हुजूर अलैहिस्सलाम उनके हवाले कर देते हैं। अब वो हसन जब हिरनी का बच्चा लेकर घर जाते हैं, हुसैन की नज़र पड़ती है, भाईजान कहाँ से मिला? नाना जान ने दिया। अल्लाह अकबर। वो भी आ गए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे भी दीजिए। फरमाया शिकारी लाया था, मैंने उनको दे दिया। नाना जान उनको दिया है, मुझे भी दीजिए। इतना इसरार बढ़ा कि थोड़ी देर में शिकारी खुद लेकर दूसरा बच्चा भी आ गया। बाद रिवायात में है कि हिरनी खुद अपना बच्चा लेकर हाजिर हो गई। अल्लाह, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरे दो बच्चे, एक शिकारी के ज़रिए आया, दूसरा मैं खुद लेकर इसलिए हाजिर हुई हूँ कि अल्लाह को हुसैन का रोना पसंद नहीं है। अल्लाह। फिर हम इस हुस्न की बहार उस वक्त देखते हैं जब सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु बैतुल माल से सहाबा के वज़ाइफ मुकर्रर करते हैं, तो वो इन शहज़ादों के वज़ाइफ बदरी सहाबा की औलाद के बराबर करते हैं, उनके बराबर 5000। आपके सामने जब ये सवाल होता है कि उमर, बदरी सहाबा की तो एक शान है, लेकिन बाकियों का वजीफ़ा हमारा 2000, इनका 5000 क्यों? तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, सुनो, तुम्हारा बाप इनके बाप जैसा नहीं, तुम्हारा नाना इनके नाना जैसा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु अहले बैत तहार को खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं, उनको उनके हुस्न की खैरात ले रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान कि तुम्हारी माँ इनकी माँ जैसी नहीं, तुम इनके बराबर आते हो। फिर ये कि जब भी माल गनीमत आता था तो उस वक्त भी फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु की तकसीम का जो आलम होता था वो भी इसी हुस्न के गिर्द घूमता। सबसे पहले आप ही का ख्याल, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल आप ही की खिदमत में पेश करते सईदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से, जो आपकी मोहब्बत और आपकी सईदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से जी। हाँ माशाअल्लाह। हज़रत इक़बाल रहमत ने जो जनाब सैयदा की बारगाह में खूबसूरत मनक़बत कही है, उसमें हज़रत इमाम हसन मुज्तबा और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाला से जिस निस्बत का ज़िक्र किया है, मादिरे आ मरकज़े परकार इश्क़, सुभान अल्लाह। ये मिसरा हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़। अगले मिसरे पे फिर आते हैं। यानी इसको अगर हम समझें, इस निस्बत को, कि आपकी ज़ात हज़रत फ़ातिमा ज़हरा वो हस्ती हैं जो प्रकार इश्क़ के मरकज़ की वालदा है। अल्लाह। अब अगर हम प्रकार को देखें, जो जियोमेट्री का एक आला है, अगर हम उसको देखें तो मरकज़ जो है वो जब तक अपनी जगह पे कायम रहता है उस वक़्त तक दायरा जो है वो सही बनता है। अगर मरकज़ थोड़ा बहुत हिल जाए तो सर्कल जो है वो टेढ़ा हो जाता है। दायरा टेढ़ा। इक़बाल कहते हैं कि जिस किसी ने भी मंज़िल इश्क़ व मस्ती तय करनी हो, वो इस मरकज़ इश्क़ से अपना ताल्लुक़ मजबूत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा तो फिर उनकी मादिरे गिरामी हैं, और मादिरे काफ़िला सालार इश्क़, वो जो इश्क़ व मस्ती के काफ़िला सालार हैं हुसैन इब्न अली, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा उनकी भी वालदा है। सुभान। अब ज़रा इसमें एक तो है रवायती मोहब्बत, उससे हट कर हम बारगाह सैयदा कौनैन में इस अंदाज में हाज़िरी देते हैं कि हम ये देखें कि आप अपने बच्चों की तरबियत कैसे कर रही हैं। सुभान अल्लाह। यानी आगोश में अगर हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम हैं और आपको दूध दे रही हैं तो दस्ते मुबारक से चक्की चला रही हैं और लब कुरान हकीम की तलावत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इक़बाल कहते हैं अदब पर वुर्दाए सब्रो रज़ा, आसिया गर्दान व लब कुरान सरा। सुभान। अदब सब्रो रज़ा के माहौल में पलने वाली हस्ती जिनकी हाथ तो चक्की चलाते थे और लब कुरान की तलावत किया करते थे। गोया अपने शहजादगान आली वक़ार को वो दूध के साथ साथ, पाकीज़ा दूध के साथ साथ वो कुरान हकीम की आयात जो हैं उनकी तलावत वो अता कर रही हैं और फैज़ पहुँचा रही हैं। अब इसी बात को आगे चलकर जब हज़रत इमाम हुसैन मुज्तबा अलैहिस्सलाम कुछ बड़े हुए तो उन्होंने इस बात को आगे चल के यूँ निभाया कि आप हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होते और सरकार पर जब वही की कैफियत तारी होती, नुज़ूल वही की कैफियत से फ़ारिग़ होकर मेरे आका जब किताब ला रैब की तलावत
فرماتے، وحی کی تلاوت کرتے، تو حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کم سنی کے باوجود آ کر اپنی مادر گرامی کو وہ آیات اسی طرح سناتے آج نانا جان نے وہی یہ تلاوت کی. سبحان، بلکہ مولا کائنات نے پھر خواہش کا اظہار بھی کیا، میں بھی سننا چاہتا ہوں. اچھا، وہ اس میں ایک خوبصورت جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ یہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی تربیت تھی کہ آپ کے گھر کا، چونکہ حضرت مولا علی مرتضیٰ کے نانا مدینۃ العلم ہے، امام حسن مجتبی کے باب مدینۃ العلم، سبحان اللہ، تو ان کی پوری تربیت میں کوشش یہ تھی اور نمایاں تھا کہ دونوں شہزادگان کا وہ جو منصب ہے حقیقی علم کے ساتھ وہ جڑا رہے اور مضبوط رہے. اور اس حوالہ سے پھر وہ جب آیات تلاوت کرتے تو جناب سیدہ ان کے معارف بیان کرتی. یہ اتنا اس سے وہ شخصیت میں جو اجلا پن اللہ نے ان کو روز ازل سے ودیت کیا ہوا تھا، لیکن یہ اجلا پن اس طرح ظاہر ہوتا چلا گیا کہ ایک دن آپ گھر تشریف لائے اور سامنے تو حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر نہیں آئے، تو کہا میں اپنے نانا جان کی خوشبو محسوس کر اللہ اکبر. ابھی بات ہوئی کہ حضور ان کو سونگتے تھے، خوبصورت بات ہوئی، لیکن ذرا اس پہلو کو دیکھیے کہ حسن نبوت کا وجود بھی ایک خوشبو رکھتا ہے جسے خاص ہستیاں جو ہیں وہ سونگنے کی طاقت رکھتی ہیں. امام حسن مجتبی بچپنے میں یہ قوت شامہ رکھتے ہیں، سونگنے کی طاقت رکھتے ہیں کہ وہ نبوت کی خوشبو جو ہے اس کو پا رہے ہیں اور محسوس کر رہے ہیں. یہ بھی حضرت سیدہ کائنات کی بارگاہ کی عطا ہے اور ان کی تربیت کا پہلو ہے کہ کس قدر آپ کے ساتھ ان کی محبت تھی. جب حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو حضرت سیدہ کائنات حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام سیدہ زینب کو لے کر حضرت ام کلثوم کو لے کر حاضر ہوئیں اور عرض کیا کچھ عطا کیجئے. چونکہ آج ہمارا موضوع حضرت امام حسن مجتبی ہے، اس لیے حضور نے فرمایا میں نے اسے اپنی ہیبت عطا کی. اللہ اکبر، سبحان اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے اس دنیا سے جاتے ہوئے حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی وہ ہیبت جو ہے وہ پھر ہمیں یوں نظر آتی ہے کہ جب آپ بارگاہ رب العزت میں حج کے لیے حاضری دیتے ہیں تو جلیل القدر صحابہ حضرت سعد ابن ابی وقاص و دیگر جلیل القدر صحابہ سواریاں ساتھ ہیں، سواریاں چل رہی ہیں، آپ پیدل چلتے ہیں اور جیسے آپ نے انٹرو میں کہا تھا بسا اوقات اپنی نالین مبارک بھی اتار دیتے تھے کہ میں کس عظیم بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے جا رہا ہوں. اور اتنے جلیل القدر صحابہ پر آپ کے دبدبہ اور ہیبت کا اور احترام کا کہ آپ گلستان اور چمنستان رسالت کے جو ہے وہ خوبصورت پھول ہیں، اس کا اثر یہ تھا کہ صحابہ کرام بھی سواریاں چھوڑ دیتے تھے اور اتر پڑتے تھے کہ یہ حضرت امام حسن مجتبی کے ساتھ پاب رہنا یا اس طرح پا پیادہ چلنا اور چل کر 25 حج پا پیادہ آپ نے جاتے ہوئے یعنی سواری سے اتر کر جاتے، واپسی پر سواری ہوتی، لیکن یہ اللہ کے گھر کا احترام اور تکریم جو ہے وہ حضرت امام حسن علیہ السلام حضور کی امت کو سکھا رہے ہیں. تصور سے باہر ہے، تصور سے باہر ہے. میں جب یہ واقعہ پڑھتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے. وہی بات ہے، شان اب شان ہی عقل سے ماورا ہے نا کہ آپ نالین پاک اتار دیا کرتے تھے اور اس میں با پیادہ آپ کا جو ہے وہ حج کرنا، یہ ویسے اگر آپ انسانی نگاہ سے دیکھیں تو یہ نیکسٹ ٹو امپاسبل لگتا ہے، لیکن وہی بات ہے کیا وصف. اچھا اب اسی سے ذرا مربوط کر کے بات کو آگے بڑھا لیتے ہیں. یہ بات بنیادی طور پہ ایک طرف ہمیں یہاں بھی لے کے جاتی ہے کہ فکر آخرت کا جو پہلو ہے آپ کی ذات گرامی میں وہ بڑا نظر آتا ہے. جنید بھائی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس بارگاہ سے اور جس گھرانے سے پوری کائنات کو وہ فکر تقسیم ہو رہی ہے وہ خود اس کے لیے کتنے بڑے مطلب عملاً پیکر ہوں گے، عملاً پیکر ہوں گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے تو کہا تھا کہ تھیوری تمہارے اندر قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں اور پریکٹیکل تمہارے اندر اپنے اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو فکر آخرت کی جتنی جہتیں قرآن مجید نے بیان کی ہیں وہ پریکٹیکلی ہمیں اہل بیت اطہار میں دکھائی دیتی ہیں. میں اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں کہ اس زمانے میں انگوٹھی پہننے کا رواج بہت عام تھا اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انگوٹھی پہنا کرتے تھے، آپ ذرا دیکھیے کہ اس انگوٹھی پہ آپ نے لکھوایا کیا ہوا تھا. آپ نے اس انگوٹھی پہ لکھایا ہوا تھا قدم
لنفسک مستطعت من التقى، عربی کا ایک شعر لکھوایا ہوا تھا، قدم لنفسک مستطعت من التقى، کہ اپنے آپ کے لیے، اپنی جان کے لیے تقوی میں سے جتنا تقوی ممکن ہے وہ آگے بھیجو، اس لیے آگے بھیجو، ان المنیۃ نازلۃ بک یا فتیٰ، اللہ، کہ اے جوان بے شک موت ان قریب تجھے اپنے شکنجے میں جکڑنے والی ہے، اس کے جکڑے جانے کے بعد تمہارے لیے جو زیادہ سفر آخرت بننا ہے وہ تقوی کے علاوہ اور کسی شے نے نہیں بنا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ آپ فرمایا کرتے تھے ہمیشہ، ان کا دیکھو تمہاری زندگی میں نہ تو حسرت آئے اور نہ ہی تمہاری زندگی میں سکرت آئے، سکرت و حسرت کا اجتماع نہیں ہونا چاہیے۔ لوگ پوچھتے حضور یہ سکرت کس شے کی اور حسرت کس شے کی؟ سکرت کہتے ہیں بے ہوشی کو، بے ہوشی کو۔ ان کا کبھی زندگی میں ایسا موقع نہ آئے کہ تم پہ موت کی بے ہوشی، قرآن نے کہا نا وجات سکرت الموت بالحق، اللہ، وہ جو موت کی بے ہوشی ہے وہ آئے تم پر، تو فرمایا اس لمحے تمہارے پاس حسرت نہ ہو۔ کس شے کی حسرت؟ کہ یار موت کی بے ہوشی آ گئی ہے اور افسوس کہ میں توبہ نہیں کر سکتا، اللہ اکبر، میں توبہ نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ حجاج آتے ہیں آپ کے پاس اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ ہم، حضرت ابو ہارون اس حدیث کے راوی، اپنا روایت کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم کافی سارے دوست احباب تھے اور ہم حج کے لیے جا رہے تھے، اور ہم نے سوچا کہ حج پہ جانے سے پہلے حضرت امام حسن علیہ السلام کی دعائیں لے کے جائیں، تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے، آپ نے دعائیں دی، پیار کیا، اور اس کے بعد آپ نے ہم میں سے ہر حاجی کو 400 درہم دیے۔ کہتے ہم وہ سارے اکٹھے کر کے تو آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ ہم نے عرض کی کہ حضور ہمیں زیادہ سفر کی ضرورت نہیں ہے، ہم کھاتے پیتے لوگ ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ ہمارے پاس زیادہ سفر ہے، تو ہم اس پرپس کے لیے نہیں آئے، ہم تو دعائیں لینے کے لیے آئے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے فرمایا تم یار جو بھی کرنے آئے تھے، تمہاری جو بھی نیت تھی، لیکن ایک بات کرو، اب لا تردوا علی معروفی، میں نے جو نیکی کر دی ہے نا اب وہ مجھے واپس نہ لوٹاؤ، اللہ، میری نیکی رہنی چاہیے۔ اللہ فرمایا اس لیے رہنی چاہیے کہ تم جس جگہ پہ جا رہے ہو وہاں پر رب ذوالجلال آسمانوں پر ملائکہ کے سامنے تم پہ فخر کرے گا، سبحان اللہ، فخر کرنے کے بعد وہ صرف حجاج کو نہیں بخشتا، اللہ اللہ اللہ، فرمایا جن جن لوگوں نے حاجیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا ہوتا ہے اللہ ان کو بھی بخش دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو آپ اندازہ کیجئے فکر آخرت کا عالم یہ ہے کہ ان کی خدمت اس نیت کے ساتھ ہو رہی ہے کہ شاید ان کی خدمت کی وجہ سے مجھے بخشش مل جائے۔ سبحان اللہ۔ مقام ہے سید الشباب اہل الجنہ، اور آپ کا یہ فرمان اگر ہماری نوجوان نسل اپنے پلے باندھ لے، اور آج کے میں سمجھوں گا اس پروگرام کے سبق کے طور پہ اسے اپنے دل نشین کر لیں، تو آپ فرمایا کرتے تھے ہلاک الناس فی ثلاث، سبحان، انسان کی ہلاکت 3 چیزوں میں ہے، کبر، حرص، حسد۔ اللہ، ان کا کبر کی وجہ سے ایک ہی واقعے سے تینوں کو جوڑا انہوں نے، اللہ، ان کا کبر کی وجہ سے شیطان پہ لعنت کی گئی، اللہ، حرص کی وجہ سے ہمارے والد گرامی حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پہ اتارا گیا، اللہ اکبر، اور حسد کی وجہ سے قابیل نے حابیل کو جو تھا وہ قتل کر دیا۔ بالکل ٹھیک، ان کا ان 3 سے بچا لو تو تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہے۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر تنولی صاحب یہ بتائیے کہ اب جو علمی مقام کی ہم بات کرتے ہیں، ظاہر ہے وہ جو علمی مقام کی بات ہو رہی تھی کہ یہ تو ان کے در کا ہی ہے نا، اچھا علم بھی ان کے در کا ہے، سخاوت بھی ان کے در کی ہے، میں چاہتا ہوں دونوں ہی حوالوں سے ذرا کلام فرمائیں آپ۔ بسم اللہ۔ جی بالکل، جب ہم دیکھتے ہیں علمی حوالے سے تو سیدنا علی مرتضیٰ جو باب العلم ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو علم کی کائنات ہیں، ان سے جب تربیت پا رہے ہیں امام حسن پاک تو علم کا کیا مقام ہوگا۔ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن کو میرا علم دیا گیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کا فیضان حضرت امام حسن کو عطا ہوا تو پھر اس علم کی وسعتیں، اس کی گہرائیاں، ظاہر ہے اس کا پھر انسانی عقل احاطہ نہیں کر سکتی۔ جب ہم امام حسن پاک کی شخصیت اور آپ کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو احادیث کے اندر، قرآن فہمی کے اندر، قرآن حکیم کو بیان کرنے کے حوالے سے، عقائد کو بیان کرنے کے حوالے سے، معاملات زندگی کو بیان کرنے کے حوالے سے، آپ کی خطابت کو دیکھیں، ہر جگہ پہ آپ کا علم ایک شان امتیاز کے ساتھ جلوہ گر نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنی احادیث ہیں جو ہمیں آپ سے ملتی ہیں۔ سبحان قرآن حکیم کے تفہیم کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ابھی ہم رمضان پاک کے عشرہ مغفرت سے گزر رہے ہیں، آپ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا امام پاک آپ میرے لیے دعا کیجئے، میری نرینہ اولاد نہیں ہے۔
آپ نے فرمایا تم استغفار پڑھا کرو۔ پھر کوئی شخص حاضر ہوا، اس نے کہا حضور میرے مالی حالات درست نہیں ہیں۔ اللہ۔ آپ نے فرمایا تم استغفار پڑھا کرو۔ اللہ۔ پھر کوئی شخص حاضر ہوا، اس نے کہا حضور میری کھیتیاں اجڑ رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا استغفار پڑھا کرو۔ اللہ۔ آپ کی مجلس میں کوئی شخص موجود تھا، اس نے کہا حضور جو آتا ہے آپ ایک ہی حل بتاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ ارشاد ربانی فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ حضرت سورہ نوح ہے کہ نوح علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ میں نے اپنی قوم کو یہ کہا اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو تمہیں نرینہ اولاد دے گا، سبحان اللہ، تمہیں مالا مال کر دے گا، سبحان اللہ، تم پہ ایسی بارشیں برسائے گا کہ تمہاری اجڑی کھیتیاں آباد ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ یعنی ایک ہی آیت مبارکہ کے اندر وہ سارے مسائل کا حل ہے، میں تو یہاں سے بتا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یعنی قرآن مجید کو کس طرح لنک کرنا ہے مسائل کے ساتھ، حالات کے ساتھ، اور لوگوں کے ایشوز کو ریزالو کرنے کے ساتھ۔ اب یہ جو فہم اور یہ جو بصیرت ہے، یعنی یہ جو ڈیپتھ ہے علم کی، یہ ہمیں امام پاک کے اندر نظر آتی ہے۔ اچھا عقائد کے حوالے سے آپ دیکھیں، حضرت امام حسن بصری انہوں نے حضرت امام پاک کو خط لکھا، کمال خط ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں ہے ابن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے کچھ رہنمائی چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے اس کشتی کی مثال ہیں جس پہ جو بیٹھا نجات پا گیا۔ سبحان اللہ۔ اس تارے کی مثال ہیں جس کی روشنی تاریکیوں میں راستہ دکھاتی ہے اور منزل تک پہنچاتی ہے۔ یہ جو قدریوں کا فتنہ ہے، یہ جو معتزلہ کا فتنہ ہے، اس میں ہم کس طرف جائیں، کون سا راستہ درست ہے؟ اب اس میں پھر امام پاک نے جو جواب دیا، فرمایا کہ یہ ساری گمراہی کی سوچ ہے، ہمارا جو راستہ ہے وہ جبر اور قدر کے درمیان کا راستہ۔ اگر آپ تقدیر پہ ایمان نہیں رکھتے اور خیر و شر کے من اللہ ہونے پہ ایمان نہیں رکھتے تو یہ کفر ہے، اور اگر کوئی گناہ کر کے اس گناہ کا انتساب اللہ کی طرف کر دیتا ہے تو وہ فاجر ہے۔ اللہ، یعنی پورا عقیدہ ڈیفائن کر دیا اور اس کی ساری تفصیلات آپ نے اس کے اندر بیان فرما دی۔ سبحان اللہ۔ اچھا اس کے بعد جب آپ دیکھتے ہیں جنید صاحب کے کئی مقامات پہ آپ نے خود بات بھی ارشاد فرمائے، جی کئی مقامات پہ آپ نے ایشوز کو ریزالو کیا، جیسے سیدنا علی مرتضیٰ نے جب خلافت سنبھالی تو آپ کو کوفہ سفیر بنا کے بھیجا، اور اس سے پہلے کئی صحابہ سفیر بن کے گئے اور ایشو ریزالو نہیں ہوئے۔ جب آپ وہاں پہنچے آپ نے لوگوں سے ڈائلاگ کیا، لوگوں کو سمجھایا، سیدنا علی مرتضیٰ کی شان سمجھائی، اور وہ جتنا کنفلکٹ تھا ریزالو ہو گیا، لوگ بیعت پہ تیار ہو گئے۔ سیدنا علی مرتضیٰ کے وصال پہ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، جس طرح سیدنا علی مرتضیٰ کی شان کو بیان کیا، کمال انداز سے اس کو آپ کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا کہ یہ علی کون ہیں، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے ساتھ محبت تھی، کس طرح علی مارکوں پہ جاتے تھے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے کس طرح ملائکہ ان کی تائید کے لیے ان کے ساتھ ہوتے تھے، اور کس طرح وہ فتوحات لے کے آتے تھے۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ بولنا ہو، معاملات کو حل کرنا ہو، ایشوز کو ریزالو کرنا ہو، حدیث پاک کو بیان کرنا ہو، قرآن مجید کو بیان کرنا ہو، جو بھی مسئلہ آپ کی بارگاہ میں آتا ہے وہ مسئلہ حل میں بدل کے نکلتا ہے، وہ مسئلہ نہیں رہتا، وہ حل بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام آپ بھی شاعری کیجیے، ہم بھی شاعری کرتے ہیں، بس یوں جاتے ہیں اور انشاءاللہ لوٹ کے واپس آتے ہیں۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات ہے، بہت ہی حسین موقع، خوبصورت دن، حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا موقع ہے، اور آج آپ دیکھیے ناظرین ہم رمضان کے عین وسط میں پہنچ چکے ہیں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام عبادات کو قبول فرمائے اور ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم روز 5 وقت کوشش کریں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں نماز ادا کریں، ہم روز کوشش کریں تلاوت کلام پاک کریں، ہم کوشش کریں کہ روزوں کو اس کی روح کے مطابق اختیار کریں، ہم کوشش کریں کہ تراویح کا اہتمام کریں، اور کیا ہی اچھی بات ہو کہ روز ہم صلاۃ التسبیح کا بھی اہتمام کریں، کیونکہ رمضان گزر جائے گا پھر پتہ نہیں اگلے برس زندگی ساتھ دے کہ نہ دے۔ پروفیسر صاحب کیا فرمائیں گے آپ علیہ السلام کا جو فیصلہ ایک خاص طور پہ آپ بیان کرنا چاہ رہے تھے اور آپ کی تعلیمات مبارکہ؟ جی سیدنا امام حسن علیہ السلام اس امت کے وہ خوش نصیب فرد ہیں کہ جنہیں براہ راست لعاب دہن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملا۔ سبحان اللہ۔
علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کا لعاب ملا، شفقتیں ملیں، محبتیں ملیں، سایہ ملا، جن کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن دیا، ان کی علمی مقام کا مرتبہ کوئی نہیں پہچان سکا، جنہوں نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم آپ کی تعلیمات کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وطر کی کتنی خوبصورت دعا اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپ کو دی، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت، یہ پوری طویل دعا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ذریعے یہ پیغام اپنی اولاد کے لیے چھوڑا کہ انا آل محمد لا تحل لنا الصدقہ، ہم آل محمد ہیں، ہمارے لیے صدقہ روا نہیں ہے۔ یہ پیغام بھی آپ نے اللہ اکبر، کہ طاہر ہیں، مطہر ہیں، طاہر مال ہی ان کو دو، طاہر ہدایہ دو۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد بھی آپ کے ذریعے ہمیں پہنچا کہ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جو چیز تمہیں شک میں ڈالے اس کو چھوڑ دو، جو شک سے ورا ہو اس کو لے لو۔ سبحان اللہ۔ آپ نے ہی امت کو یہ کتنی خوبصورت تعلیم دی کہ فرمایا فَإِنَّ الصِّدْقَ طَمَانِيَّةٌ، سچائی اطمینان ہی اطمینان ہے، سبحان اللہ، سکون ہی سکون۔ کیا خوبصورت ہے۔ وَإِنَّ الْكِذْبَ رَهْبَةٌ، وہ شک میں ڈالنے والا ہے، جھوٹ سے بچ جاؤ، طمانیت حاصل کرو۔ مولا کائنات انہیں اپنے ساتھ رکھتے تھے، اور ان کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم بعض جگہوں پر دیکھتے ہیں کہ جب کوئی فیصلے آتے تو علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ جاؤ حسن سے پوچھ لو۔ سبحان اللہ، مولا کائنات، مولا کائنات، اللہ کیسی تربیت ہوگی، کیا شان ہوگی امام حسن علیہ السلام کی۔ تو اختصار کے ساتھ ایک واقعہ علماء نے بیان کیا کہ آپ ایک ایسی جگہ پر تشریف فرما تھے کہ جہاں قریب قریب ویرانے تھے، جنگل تھے، وہاں سے لوگ ایک شخص کو پکڑ کر لائے کہ جس کے خون، لباس پر بھی خون کے چھینٹے تھے اور جس کے ہاتھ میں چھری بھی خون آلود تھی۔ اللہ، انہوں نے آ کر آپ کے سامنے دعویٰ پیش کیا کہ جی اس شخص نے ایک آدمی کو قتل کر دیا ہے، لہٰذا آپ اسے سزا دیں۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے قتل کیا ہے؟ تو اس شخص نے اقرار کیا کہ ہاں میں نے قتل کیا ہے۔ اب ظاہری شکل و صورت اس کی اور پھر اس کا اقرار، تو سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ نے فیصلہ دیا کہ اس کی سزا تو یہی ہے، قصاص ہے۔ اتنے میں ایک اور شخص بھاگا ہوا آیا اور اس نے آ کر کہا کہ حضور یہ قاتل نہیں ہے، قاتل میں ہوں۔ پھر جب ساری تفصیل آئی کہ میں نے قتل کیا اور اس کے بعد میں نے چھری ادھر رکھی، تو اس سے پوچھا بھائی تو نے کیسے اقرار کیا؟ وہ کہنے لگا حضور میں نے جانور کو ذبح کیا تھا اور اس کے بعد مجھے حاجت پڑ گئی، میں وہاں سے چھری لے کر وہاں گیا، واپس آیا تو یہ لوگ آئے ہوئے تھے، انہوں نے مجھے اس حال میں پکڑا، میرے ہاتھ میں چھری بھی خون آلود ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب جو اقرار کر رہا ہے اس کے ساتھ کیا سلوک ہو؟ تو سیدنا امام حسن علیہ السلام نے اس موقع پر کیا خوبصورت فیصلہ سنایا۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا دل بھی کتنا ٹھنڈا ہوا ہوگا اور امت بھی کیا خوش، فرمانے لگے کہ ابا جان اگر اس بندے نے ایک شخص کی جان لی ہے تو ایک کی جان بچائی بھی تو ہے۔ اللہ 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 اللہ، اگر یہ نہ آتا تو وہ بے گناہ مارا جاتا۔ تو آپ علیہ السلام اس سے اتنا خوش ہوئے اور بیت المال سے اس کا قصاص دے کر اس کی جان بچا۔ سبحان اللہ۔ جی پیر صاحب، آپ علیہ السلام کی سخاوت، آپ کا دسترخوان، اور خاص طور پہ آپ فرمائیے اولاد پاک کے حوالے سے بھی۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام تو سخیوں کے سخی ہیں، گھرانہ ہی ایسا ہے۔ بچپن سے ہی آپ اس بات کو دیکھتے چلے آئے کہ آپ کے والدین کریمین اور نانا جان کا در اقدس وہ ہے کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا، وہ دروازہ تھا۔ اس لیے آپ کی ذات والا شان میں سخاوت اللہ تعالیٰ نے بے مثل رکھی۔ سبحان اللہ۔ کشف المعجوب میں حضرت مخدوم علی حجویری نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک دیہاتی آیا عربی، اور اس نے آ کر آپ کی ذات والا شان کو اور آپ کے والدین کریمین کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ تو آپ نے اپنے خادم سے فرمایا جاؤ اندر جاؤ اور جا کر اسے جو درہم رکھے ہوئے ہیں وہ لے کر آؤ۔ 12,000 درہم غالباً وہ ایک تھیلی تھی،
وہ اس کو عطا فرمائی، اور عطا فرمانے کے بعد فرمایا کہ اس کے علاوہ کوئی ضرورت ہے تو مجھے بتاؤ۔ اس نے جب یہ حسن سلوک دیکھا تو اس نے کہا آپ تو کریم ابن کریم ہیں، یعنی وہ اس کا رویہ جو تھا وہ فوراً دوسری طرف کہ آپ تو کریم ابن کریم ہیں، آپ تو سخی ابن سخی ہیں۔ دسترخوان آپ کا بہت زیادہ وسیع تھا، یعنی یہ ان کی شان قرآن حکیم نے بیان کی کہ یہ کھلاتے ہیں، یطعمون الطعام، یہ کھلاتے ہیں، علی حبہ مسکینا و اسیرا۔ کچھ لوگ کھانے والے ہوتے ہیں، کچھ اس کی رضا کے لیے کھلانے والے ہوتے ہیں۔ یہ ہستیاں وہ ہیں جو اس کی رضا کے لیے کھلاتی ہیں۔ دسترخوان بہت وسیع تھا۔ اس ضمن میں ایک دن ایک آدمی آپ کے دسترخوان پر کھانا کھا رہا تھا اور نظر بچا کر وہ کچھ چھپا بھی رہا تھا۔ آپ نے پوچھا اگر تجھے کوئی ضرورت ہے تو بتا، تجھے دیتے ہیں، مہیا کرتے ہیں، کہ کیوں چھپا رہا ہے؟ اس نے کہا جی جامع مسجد کوفہ میں ایک شخص ہے، وہ خشک ٹکڑے روٹی کے پانی کے ساتھ بڑی دقت کے ساتھ چبا رہا ہے، میں اس کے لیے یہ کھانا نہیں جانا چاہتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا یہ سارا کرم ہی ان کا ہے، وہ میرے بابا جان ہیں، مولا کائنات ہیں۔ یہ ان کا انداز اپنے پروردگار کے ساتھ تعلق ایسا ہے کہ وہ خشک ٹکڑے چبانا پسند کرتے ہیں۔ بس مختصر وقت اولاد پاک جی، آپ کی اولاد مبارک کے بارے میں جو مختلف قول ہیں ان میں سے جس پر زیادہ سیرت نگاروں نے اتفاق کیا ہے 12 صاحبزادے اور 5 صاحبزادیاں، اور 2 صاحبزادوں سے آپ کی نسل مبارک جو ہے وہ چلی ہے، حضرت سیدنا زید بن حسن اور سیدنا حسن مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان 2 صاحبزادوں سے نسل چلی ہے۔ حضرت حسن مصنع کی شادی حضرت فاطمہ بنت امام حسین علیہ السلام، جس پاک بی بی کو حضرت امام حسین کربلا جاتے ہوئے مدینہ منورہ چھوڑ گئے تھے، ان کے ساتھ ان کا عقد ہوا، تو یہ حسنی اور حسینی سادات کا وہاں سے سلسلہ جو ہے وہ چلا۔ اب یہ ایک جو حدیث مبارک نوری صاحب نے آگے بیان کی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ میں نے اس پہ برسوں غور کیا، مجال تو نہیں ہے، لیکن جو ایک وجدان ایک ہوتا ہے، نصیب ہوتا ہے اس ذکر کے صدقے میں، کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں نور اسلام کو پھیلانا تھا وہاں وہاں اہل بیت نبوت میں سے کسی کی ڈیوٹی لگی۔ اب ہم پاکستان کو اگر دیکھیں تو حضرت عبداللہ شاہ غازی، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری اور دیگر سینکڑوں ہزاروں سادات کرام حسنی ہیں جو اس خطہ میں جن کی بارگاہیں، جن کی خانقاہیں مرکز رشد و ہدایت اور تبلیغ کا ذریعہ۔ بلکہ وہ میں آپ سے عرض کروں کہ وہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے ذکر پاک کیا، ان کی اولاد میں حضرت حسن اور ان کی اولاد میں سیدہ نفیسہ سلام اللہ علیہ، کل ہم نے ان کا تذکرہ پاک کیا تھا۔ وہاں پہ جا کے جو ہے اب آپ دیکھیے وہاں بھی حسنی حسینی جو ہے وہ خون مبارک مل جاتا ہے کہ حضرت جعفر صادق علیہ السلام جو ہیں ان کی بہو حضرت نفیسہ سلام اللہ علیہ بنی، اور یہاں سے حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی اولاد مبارک میں سبھی ہستیاں محترم ہیں، لیکن شہیدان کربلا میں 4 صاحبزادے آپ کے کربلا میں شہید ہوئے، جن سے حضرت قاسم بن امام حسن مجتبیٰ نے بہت زیادہ عزت پائی، اور صاحبزادیوں میں حضرت فاطمہ بنت امام حسن جو امام زین العابدین علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہیں، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی مادر گرامی۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک، بات آگے بڑھاتے ہیں علامہ صاحب، وقت چونکہ کم ہے، قرآن فہمی کے حوالے سے۔ جنید بھائی، قرآن مجید فرقان حمید سے استدلال اور استنباط کرنا اس گھرانے کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ جس گھرانے میں قرآن نازل ہوا، سبحان اللہ، گھرانے میں قرآن نازل، سبحان اللہ۔ سورہ بروج کی ایک آیہ مبارکہ میں اللہ نے 2 قسمیں اٹھائیں، شاہد کی قسم، مشہود کی قسم، اللہ، یعنی گواہی دینے والے کی قسم اور جس کی گواہی دی گئی۔ حضرت خباب کہتے ہیں میرا ایک دوست آیا، اس نے کہا میں مسجد نبوی میں داخل ہوا ہوں، وہاں 3 حلقات لگے تھے، پہلے حلقے میں گیا تو میں نے پوچھا کہ یہ شاہد و مشہود سے کیا مراد ہے جس کی اللہ نے قسمیں اٹھائیں؟ انہوں نے شاہد سے مراد ہے جمعہ کا دن، مشہود سے مراد ہے حج کا دن یوم العرفہ۔ دوسرے حلقے میں پہنچا، ان سے میں نے پوچھا کہ یہ شاہد و مشہود سے کیا مراد ہے؟ ان کا شاہد سے مراد جمعہ کا دن، مشہود سے مراد نہر قربانی کا دن۔ کہتے ہیں میں تیسرے حلقے میں گیا تو وہاں جو ہستی درس دے رہی تھی پہلے دونوں کا تعارف نہیں کروایا، اس کے لیے کہا کان وجہہ دینار، اللہ، جیسے سونے کا دینار چمکتا ہے ایسے ان کا چہرہ چمک رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ باہر سے کہیں آیا تھا، اس کی شناسائی نہیں تھی۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا جی آپ بتائیں یہ شاہد و مشہود سے کیا مراد ہے؟
ان کا شاہد سے مراد رحمت کونین صلی اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ، اور مشہود سے مراد قیامت کا دن اللہ، اور انہوں نے کہا یہ بات میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، تفسیر القرآن بالقرآن، اللہ نے قرآن میں کہا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اور سورہ ہود میں کہا یوم مجموع لہ الناس وذالک یوم مشہود۔ یہ جو انہوں نے امام حسن مجتبی نے شاہد کی تفسیر کی ہے، میں 2-3 جملوں میں، قیامت کا دن، نوح علیہ السلام کا کیس صحیح بخاری میں، نوح علیہ السلام کا کیس، اللہ کا سوال، میرا میسج دیا میرے مخلوق کو، مالک دیا، قوم سے سوال پہنچایا انہوں نے میرا میسج؟ نہیں پہنچایا۔ اب دیکھیے کہ نبی کہہ رہا ہے میں نے پہنچایا، اور رب کو بھی معلوم ہے کہ 950 سال محنت کی ہے جی، اور قوم منکر ہے، نہیں پہنچایا۔ اب اللہ رب العالمین ایک عجیب سوال پوچھیں گے، میں یشہد لک یا نوح، نوح بتا، تو کہتا ہے دیا، یہ کہتے ہیں نہیں دیا، اب تیرے سچے ہونے کی گواہی کون دے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو وہاں پر وہی حضرت امام حسن مجتبی کی تفسیر کہ اچانک حضرت نوح علیہ السلام کی نظر چہرہ مصطفیٰ پہ پڑا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عرض کریں گے مالک کسی کا اعتبار نہیں تو ان سے پوچھ لے، اور پھر آقا کی گواہی پہ جو شاہد کی تفسیر حضرت حسن نے کی، آپ کہیں گے مولا دیا تھا نوح علیہ السلام، تو پھر ان کا کیس جو ہے، یعنی بات وہی ہے کہ اللہ کے علم میں تو ہے ہی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبے کو جو ہے بے شک واضح کرنا تھا، واضح کرنا تھا۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ فقط اتنا سبب ہے بس میں شرک کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، سبحان اللہ۔ جی ڈاکٹر تنولی صاحب، آخر میں زہد و تقویٰ۔ جی بالکل، زہد و تقویٰ آپ کا جب ہم دیکھتے ہیں تو جنید صاحب، زہد و تقویٰ کی جو روایت ہے ہمارے ہاں، اس کو ہم تصوف یا روحانیت کہتے ہیں، اور یہ چلی اہل بیت اطہار سے، اور جس انداز سے زہد و تقویٰ کی باطنی اور جو داخلی جہت ہے اس کو امام حسن پاک نے کور، اس کا احاطہ کیا ہے، وہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک مثال بن گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا علیکم بحفظ الاسرار فإن اللہ مطلع علی الضمائر، لوگوں اپنے پوشیدہ خیالات پر بھی ان کی بھی حفاظت کیا کرو، کیونکہ اللہ تمہارے ضمیروں سے آگاہ ہے، تمہارے باطن میں کیا ہے، صرف اس پہ نہ رہو کہ تم ظاہراً کیا کر رہے ہو، تا آنکہ تمہارے باطن بھی آراستہ نہیں ہو جاتے، اللہ اور اس کی رضا کے مطابق نہیں ہو جاتے، تم نیکی کے معیار کو نہیں پہنچ سکتے، لہٰذا اپنے اسرار کو، اپنے ضمیروں کو، ان کو بھی نیکی میں ڈالو۔ اچھا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم تبلیغ کرو تو اپنے فعل سے تبلیغ کرو، اپنے عمل سے تبلیغ کرو، اپنے قول سے تبلیغ نہ کرو۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں میں نوافل ادا کر رہا تھا، دریں اسنام مجھے ایک کسی ہستی کی رونے کی آواز آئی، کچھ سجدے میں رو رہا ہے اور اتنی دل سوزی کے ساتھ رو رہا ہے کہ میں کانپ کے رہ گیا، اور میں نے جاننا چاہا یہ کون ہے، تو ان کی مناجات سن کے اتنا انکسار، اتنا عجز، اور اللہ کی بارگاہ میں اتنی گریہ ازاری، مجھے ایسا لگا شاید کوئی بہت گناہگار شخصیت ہے۔ جب دیکھا تو امام حسن تھے، امام حسن علیہ السلام۔ آپ چاروں احباب کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اللہ تعالیٰ اس ذکر پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور دیکھنے والوں اور ہم سب کے لیے توشہ آخرت بنائے۔ ناظرین کرام، بس آپ کو مجموعہ کلام کی طرف لے کے چلتے ہیں، اور انشاءاللہ جب کراچی کی اذان فجر کے بعد میں لوٹوں گا تو آپ نے کہیں نہیں جانا، مجھے پتہ ہے آپ کہیں نہیں جائیں گے، کیونکہ آپ کا پسندیدہ سیگمنٹ قصص القرآن میں آج حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا قصہ ہے۔ 5 شہر تھے، کمال شہر تھے صاحب، کمال شہر تھے، لیکن جب بدکاری میں وہ پڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا، اور آج وہاں پر ڈیڈ سٹی ہے۔ ناظرین، ڈیڈ سٹی، جب تک آپ گوگل کیجئے اور گوگل پہ چیک کیجئے کہ ڈیڈ سٹی کہاں پر ہے، انشاءاللہ جب ملاقات کروں گا اس کی تفصیل آپ کو بتاؤں گا۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور قصص القرآن کا آپ کا بہت ہی پسندیدہ سیگمنٹ ہے، اور آج حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا قصہ ہے کہ کتنا شدید ترین عذاب ان پر آیا، اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اچھا، اس سے قبل کہ میں اس واقعے کا باقاعدہ آغاز کروں، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جن کے ہاتھوں میں موبائل فونز ہیں وہ فوراً گوگل پہ جائیں اور گوگل پہ جا کے لکھیں کہ لوکیشن آف ڈیڈ سی، لوکیشن آف ڈیڈ سی۔ آپ دیکھیے گا کہ ایک لوکیشن کھلے گی، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کے مغرب میں اسرائیل ہے، یعنی اس کے ویسٹ میں، اس کے مشرق میں اردن ہے، اور آپ کو نظر آئے گا کہ اس کے نارتھ میں، یعنی اس کے شمال میں بحیرہ طبریہ ہے۔ بحیرہ طبریہ ناظرین وہ جگہ ہے
کہ جب میں نے یاجوج کے ماجوج کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ قرب قیامت میں جب یہ آئیں گے تو اسی بحیرہ تبریہ کو پیتے ہوئے جائیں گے، یعنی ان کی جب ٹیل نکلے گی تو اس کے بعد پتہ ہی چلے گا کہ بالکل خشک ہو جائے گا، تو یہ ایگزیکٹلی اس کے نارتھ میں۔ اچھا جی، اب بات یہ ہے کہ یہ ہے کیا؟ سمندر کا ایک خاص حصہ ہے، کوئی جاندار، کوئی مچھلی، کوئی مینڈک وغیرہ اس میں زندہ نہیں رہ سکتے۔ انتہائی بدبودار قسم کا اس کا پانی ہے، کڑوا پانی ہے، نمکین، شدید نمکین ترین پانی ہے، اور اسے بحیرہ میت بھی کہا جاتا ہے۔ سطح سمندر سے تقریباً 420 میٹر یہ نیچے ہے، یعنی تقریباً آپ سمجھ لیں کوئی 1378 فٹس بنتا ہے، اور اس جھیل کی لمبائی ناظرین تقریباً 67 کلومیٹر یعنی 42 میل ہے، اور چوڑائی تقریباً 18 کلومیٹر یعنی 11 میل ہے۔ اب میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے جو ارد گرد کی زمین ہے ناظرین وہ بھی بالکل ایک صحرائی علاقہ ہے، اور آپ سن کے حیرت زدہ ہو جائیں گے، ایک زمانہ تھا کہ دنیا کا نہایت سرسبز ترین اور شاداب ترین علاقہ یہ ہوتا تھا۔ اچھا، اس تمہید کا ایک مقصد ہے، اب وہ مقصد کیا ہے ذرا سنیے۔ یہ بیسیکلی شہر صدوم تھا، اور شہر صدوم میں کون لوگ رہتے تھے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ناظرین کرام، یہ حضرت لوط علیہ السلام کا شہر یعنی صدوم کہلاتا ہے، جو ملک شام میں صوبے حمص میں ایک مشہور شہر ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام بن حاران بن تارخ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ یہ لوگ عراق میں شہر بابل کے باشندے تھے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے فلسطین تشریف لے گئے، اور حضرت لوط علیہ السلام ملک شام کے ایک شہر اردن میں مقیم ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرما کر صدوم والوں کو ہدایت کے لیے بھیج دیا۔ اب شہر صدوم میں ہوا کیا، یہ بڑی توجہ طلب بات ہے ناظرین، اور آج اس کی ریلیونس کتنی ہے وہ ذہن میں رکھیے گا، میں آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں۔ شہر صدوم کی بستیاں ناظرین بہت ہی آباد، نہایت ہی سرسبز و شاداب تھی، وہاں طرح طرح کے اناج اگتے تھے، قسم قسم کے پھل تھے، میوہ جات تھے، یعنی ایک کثرت تھی، اور میں نے آپ کو بتایا دنیا کا حسین ترین شہر تھا یہ۔ اور اس کی آبادی کے بارے میں آپ کو بتاؤں، یہ ٹوٹل 5 شہر تھے جن کو ملا کر ایک شہر بنتا تھا، اور 1 لاکھ کی آبادی ایک شہر کے اندر تھی، یعنی ٹوٹیلٹی میں اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 5 لاکھ افراد یہاں پر رہتے تھے۔ شہر کی خوشحالی کی وجہ ناظرین اکثر اوقات دور دراز علاقے سے تعلق رکھنے والے لوگ مہمان بن کے آتے تھے، اور اس کی خوشحالی کی وجہ سے یہاں رہتے تھے، آباد ہونا بھی پسند کرتے تھے، اور شہر کے لوگوں کو ان مہمانوں کی مہمان نوازی کا بر اٹھانا پڑتا تھا۔ اس لیے اس شہر کے لوگ مہمانوں کی آمد سے بہت زیادہ تنگ آ چکے تھے، مگر مہمانوں کو روکنے اور بھگانے کی کوئی صورت ان کو نظر نہیں آتی تھی۔ اس ماحول میں ابلیس لعین کی اب انٹری ہوتی ہے ناظرین۔ ایک بوڑھے شخص کی صورت میں وہ نمودار ہوا، اور ان لوگوں سے کہنے لگا کہ تم لوگ مہمانوں کی آمد سے نجات چاہتے ہو، تو انہیں ایک تدبیر بتائی۔ اب تدبیر کیا بتائی ذرا سنیے۔ جب کوئی مہمان تمہاری بستی میں آئے تو تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ بد کرداری کیا کرو۔ چنانچہ سب سے پہلے ابلیس خود ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں آیا اور مہمان بن کر اس بستی میں داخل ہوا، اور ان لوگوں سے خوب جو ہے وہ بد کرداری کروائی۔ اس فعل کی وجہ سے، یعنی اس طرح کے فعل کی وجہ سے ناظرین ان لوگوں نے شیطان سے یہ سارے معاملات سیکھ لیے اور اس روش پر چل پڑے۔ پھر رفتہ رفتہ وہ لوگ اس برے کام کے اس حد تک عادی ہو گئے کہ وہ عورتوں کی بجائے مردوں کی طرف رجحان کرنے لگے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو اس فعل بد سے منع کرتے ہوئے اس طرح واضح فرمایا، اور لوط علیہ السلام کو بھی ہم نے اسی طرح بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جسے تم سے پہلے اہل جہاں میں کسی نے نہیں کیا تھا؟ بے شک تم نفسانی خواہشات کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو، بلکہ تم حد سے گزر جانے والے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام کی اس اصلاحی اور مصلحانہ آواز کو سن کر ناظرین قوم نے نہایت بے باکی اور انتہائی بے حیائی کے ساتھ کہا کہ اس کو قرآن مجید کی زبانی ناظرین اس انداز سے سنیے، اور ان کی قوم کا سوائے اس کے کوئی جواب نہ تھا کہ وہ کہنے لگے کہ ان کو بستی سے نکال دو، بے شک یہ لوگ بڑے پاکیزگی کے طلبگار ہیں۔ جب قوم کی سرکشی ناظرین بہت زیادہ بڑھ گئی اور بدفعلی جو ہے وہ قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام چند فرشتوں کے ہمراہ آسمان سے اتر آئے، اور پھر یہ فرشتے مہمان بن کر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، اور یہ سب فرشتے بہت ہی حسین اور انتہائی خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تشریف لائے تھے۔ ان مہمانوں کے حسن و جمال کو دیکھ کر
قوم کی بدکاری جو تھی وہ سامنے تھی، چونکہ ان کے ہوا یہ ناظرین کہ ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر اور قوم کی بدکاری کا خیال کر کے حضرت لوط علیہ السلام بے انتہا فکر مند ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں قوم کے بدکاروں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور ان مہمانوں کے ساتھ بد کرداری کے ارادے سے دیوار پر چڑھنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نہایت دل سوزی کے ساتھ لوگوں کو سمجھایا کہ اس برے کام سے منع کیا اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر یہ لوگ، یہ سرکش قوم اپنے بیہودہ جواب اور برے اقدام سے باز نہ آئی۔ تو آپ اپنی تنہائی اور مسلمانوں کے سامنے رسوائی سے تنگ دل ہو کے انتہائی غمگین ہو گئے، رنجیدہ ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، آپ بالکل بھی کوئی فکر نہ کیجئے، ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو ان بدکاروں پر عذاب لے کر اترے ہیں، لہٰذا آپ مومنین اور اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر صبح ہونے سے قبل ہی اس بستی سے دور نکل جائیں، اور خبردار کوئی شخص پیچھے مڑ کر اس بستی کی طرف نہ دیکھے، ورنہ وہ بھی اس عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنین کے ہمراہ ساتھ لے کر بستی سے باہر نکل گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس شہر کو، یعنی اس کی جو 5 بستیاں تھیں ناظرین، میں نے آپ کو بتایا کہ ٹوٹیلٹی میں تقریباً 5 لاکھ افراد رہتے تھے، 5 بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند کیا۔ ذرا زیوم کیجئے ناظرین، ویژولائز کیجئے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس 5 لاکھ کی آبادی کے پورے 5 شہروں کو اپنے پروں پر اٹھایا، اٹھانے کے بعد وہ آسمان کی طرف لے گئے اور اوپر جا کر ان بستیوں کو الٹ دیا، اور یہ بستیاں زمین پر آ کر گر کر چکنا چور ہو گئیں اور زمین پر مکمل طور پہ بکھر گئی۔ یعنی میں یوں سمجھاؤں آپ کو آسان کر کے، یہ شیشہ اس وقت میرے سامنے رکھا ہے، بلکہ یہ شیشے کی ٹیبل ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے یہ چکنا چور کا جو ورڈ ہے وہ کیا ہے، کہ یہ شیشہ اگر لیٹ سے میں اس وقت اٹھا کے اگر میں پھینکوں اور جب یہ زمین پہ آ کے گرے گا تو کس طرح کرچی کرچی ہو جائے گا ناظرین۔ بالکل اسی انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 5 بستیوں کو آسمان پہ پہلے اٹھوایا، اس کے بعد زمین پہ وہ پٹک دی گئیں، پٹکنے کے بعد وہ کرچی کرچی ہو کے مکمل طور پہ بکھر گئی ناظرین۔ اچھا، پھر کنکروں اور پتھروں کا مینا برسا اور اس زور کی سنگباری ہوئی کہ قوم لوط کا ایک آدمی مر گیا اور لاشیں بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر مکمل طور پہ بکھر گئیں۔ عین اس وقت جبکہ یہ شہر الٹ پلٹ ہو رہا تھا، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جن کا نام وائلہ تھا، جو در حقیقت منافق تھی اور قوم کے بدکاروں سے محبت کرتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا۔ اچھا، جبرائیل علیہ السلام نے تنبیہ کی تھی کہ پیچھے مڑ کے کوئی بھی نہ دیکھے، وہ چونکہ منافق تھی اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، یہ کہہ کر کھڑی ہو گئی، اور پھر عذاب الہی کا ایک پتھر اس کے اوپر بھی آ کر گر پڑا اور وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ اب میں یہاں پہ ناظرین ایک بات آپ کو سمجھاؤں، یہ جو گائیڈڈ میزائلز آج ہوتے ہیں جس کے بارے میں بڑا چرچا ہوتا ہے صاحب، کہ گائیڈڈ میزائل ایکچولی آپ اپنے جو ٹارگٹ ہے اس کو جا کر اچیو کرتا ہے، یعنی جس ٹارگٹ پہ آپ نے گائیڈڈ میزائل کو ہٹ کرنا ہے وہ ایگزیکٹلی اسی ٹارگٹ پہ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت نے لوط علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب نازل کیا نا، ایکچولی وہ گائیڈڈ پتھروں کے ذریعے سے بھی کیا، یعنی اس میں 2-3 عذاب آئے۔ ایک عذاب تو یہ آیا کہ پروں پر، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پروں پر ان بستیوں کو اٹھایا، آسمان کی طرف لے کے گئے، زمین پہ پٹک دیا، یہ تو ایک بات ہوئی۔ اوپر سے پھر پتھر برسائے گئے۔ اب جو پتھر برسائے گئے اس میں جس کے اوپر، یعنی جتنے پتھر برسائے گئے، جو شخص تھا اس کا نام اس پہ لکھا ہوا تھا۔ لیٹ سپوز اگر وہ شخص ان بستیوں سے باہر تھا تو وہ پتھر باہر جا کے لگا، یعنی ایگزیکٹلی اسی شخص کو لگا جس شخص کا نام اس پہ لکھا ہوا تھا۔ لہٰذا جو وائلہ تھی ناظرین، وائلہ پہ جو پتھر لگا اس پہ اس کا نام لکھا ہوا تھا اور اس کو ٹارگیٹڈ جو ہے ہٹ کیا گیا۔ اچھا جی، چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، پس ہم نے ان کو، یعنی لوط علیہ السلام کو اور ان کے اہل خانہ کو نجات دے دی، سوائے ان کی بیوی کے، وہ عذاب میں پڑے رہنے والوں میں سے تھی، اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کر دی۔ سو آپ دیکھیے کہ مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ جو پتھر اس قوم پر برسائے گئے وہ کنکروں کے ٹکڑے تھے اور ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جو پتھر سے ہلاک ہوا۔ اچھا جی، اب یہاں پر ناظرین میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، وہ یہ کہ آج بنیادی طور پہ میں آپ سے کہہ رہا تھا نا ابتدا میں، جو میں ایک بات کر رہا ہوں انتہا میں جا کے سمجھاؤں گا آپ کو، مجھے سب سے زیادہ ناظرین خوف اس بات پہ آتا ہے، اور اللہ کرے کہ ہمیں یہ بات اب سمجھ آ جائے۔ ایل جی بی ٹی کیو کی ایک تحریک ناظرین آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں اسی طرح سے یہ جو بد کردار لوگ ہیں، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، یہ ان کی پروٹیکشن، ان کی رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے کام کر رہی ہے۔ بدقسمتی یہ ہے ناظرین، بدقسمتی یہ ہے کہ سو کال یہ جو آزادی مارچ پاکستان میں ہوا، آپ کو پتہ ہے کہ وہ بینرز سب نے دیکھے
اور اس تحریک کے لوگ، نمائندہ لوگ جو تھے، وہ پاکستان کے اندر، پاکستان کی سڑکوں پر، اسلام آباد کی سڑکوں پر، کراچی کی سڑکوں پر دیکھے گئے اپنے بینرز کے ساتھ، جو ان کے رائٹس کی پروٹیکشن کی بات کر رہے ہیں۔ خاکم بد ہیں، میں پھر وہ کہہ رہا ہوں، خاکم بد ہیں۔ یہ بیسکلی اللہ کے غضب کو پکارنے اور للکارنے والی بات ہے ناظرین۔ ہمیں چاہیے ہم اس کا تدارک کریں مل کے، من حیث القوم، من حیث المجموعی اس کا تدارک کریں، کیونکہ یاد رکھیے گا لوط علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا ہے اس کی بنیادی وجہ میں نے آپ کو سمجھا دی ہے، یہ وہی ایکسٹینشن ہے۔ اگر آپ میپ پہ غور سے دیکھیں ناظرین تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ شہر سدوم، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ڈیڈ سی ہو چکا ہے، وہاں پر زندگی نہیں ہے۔ یعنی ہوا یہ کہ وہ جب شہر پلٹ دیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اب کہ وہاں پر جو ہے صرف اور صرف بحیرہ وہ کیا کہتے ہیں اسے، اپنا مردار ہے، بحیرہ میت ہے، اب اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک ایک میسج دے دیا ہے کہ اللہ کے نظام سے کبھی بھی جنگ کرنے کی کوشش مت کرنا۔ آج ناظرین پوری دنیا کے اندر ایکچولی انہی لوگوں کی ایکسٹینشن ہے جو پوری دنیا میں بیٹھ کے اللہ کے نظام سے، اس کی قدرت سے جنگ کر رہے ہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر آج اس کا تدارک ہم نے نہیں کیا، خدا نہ خواستہ، تو اس کے نتائج ہمیں کہیں بھگتنے نہ پڑ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے گا جب بھی انسان فت خلاف گیا ہے اور اللہ کی قدرت سے اس نے لڑنے کی کوشش کی ہے تو اللہ نے پھر اس کو ایسا مزہ چکھایا ہے کہ پھر اسے پتہ چل جاتا ہے کہ میری اوقات کچھ نہیں ہے، اصل قدرت اس کی ہے۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں، انشاءاللہ زندگی رہی تو آج شام 5 بجے افطار کی خصوصی نشریات میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔